الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، عزیز طلباء و طالبات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے اوپر جو مشقتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اے انسانوں، یہ تمہارے کرتوت کی بنا پر ہے. آج کا ٹاپک ہے، آج کا موضوع ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. جو یہ جمعہ کے دن 11:47 پر زلزلہ آیا، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اور اس نیپال کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے جن کے مکان، ان کے گھروں سے ان کے گھر ان کے اوپر گر گئے، اور سونے کی حالت میں وہ لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنا عذاب کیوں نازل فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے آگاہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ انسانوں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، جس کی بنا پر یہ تمہارے اوپر پریشانیاں اور مشقتیں آتی ہیں. دیکھیے، کہیں زلزلہ کم تھا اور کہیں زیادہ تھا. یہ اللہ رب العالمین قیامت صغریٰ یہ ہمارے اوپر مسلط کر کے، زمین کو ہلا کر کے اللہ تعالیٰ ایک میسج دینا چاہتا ہے. یا انسانوں، قیامت کے دن کا زلزلہ، قیامت کے دن کا جھٹکا اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. اس دن تم لوگ دیکھو گے یہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، لیکن وہ نشے کا عالم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اے دنیا کے لوگوں، تم لوگ اس دن دیکھو گے کہ لوگ نشے کی عالم میں ہیں، لیکن یہ نشے کا عالم نہیں ہوگا، بلکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہوگا. یہ دنیا میں یہ جو چھوٹا سا جھٹکا یہ آتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ہلاکت اور تباہی کا یہ سبب ہے. میرے بھائیوں، قیامت کے دن کا جھٹکا اس سے بہت بڑا بھاری چیز ہوگا، اور یہ اس لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا سبب بھی بتلا دیا. فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی بنا پر ہے. اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. دنیا کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے، جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کیوں اپنا عذاب
نازل فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان خسف ومسف وقذف قالت قلت یا رسول اللہ مہلک فینا الصالحون قال نعم اذا ظہر الخبث۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آخری دن میں، یعنی قیامت کا جب آخری دن آئے گا، یعنی جب قیامت قریب آئے گا تو قیامت کے قریب یہ خسف کے قذف کے واقعات، یعنی زمین میں دھسنے کے واقعات نمودار ہوں گے، قذف کے لوگوں کے چہرے مسخ ہونے کے واقعات نمودار ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، کچھ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسا دے گا۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پھر عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول کیا اس میں ہم نیک لوگ بھی مارے جائیں گے، کیا نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا نعم اذا ظہر الخبث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خباثت زیادہ پھیل جائے، جب بے حیائی پھیل جائے، جب برائی عام ہو جائے، زناکاری اور بدکاری کے کام زیادہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا، یعنی اس میں اگر نیک لوگ ہوں گے تو نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ اگر نیک لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ثم یرجع الی رحمت اللہ، پھر اللہ ان کو اپنی رحمت کی طرف لوٹائے گا، اللہ اپنی رحمت کی طرف لے جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو لوگ بدکار ہوں گے، بد شخص ہوں گے، بدعقیدہ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، غور کریں کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود بتا دیا کہ جب بے حیائی کے کام زیادہ ہونے لگے، برائی کے کام زیادہ ہونے لگے، لوگ شراب پینے لگے، شراب خوری عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب مسلط فرماتا ہے۔ دیکھیے نیپال کے اندر جاجر کوٹ کے اندر 80 لوگ مر گئے، 80 لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے دب کر مر گئے اس زلزلے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اور یعنی 20-30 تقریباً 30 لوگ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر بھی زلزلہ آیا، یہ بھوچال آیا، لیکن اتنا تیز نہیں تھا، وہاں بھی کمزور بلڈنگیں موجود ہیں، اور بھی نیپال کے اندر بھی کمزور بلڈنگیں موجود ہیں، لیکن آخر وہ کیوں نہیں گری؟ آخر ظاہر سی بات ہے وہاں زیادہ ہوگا، اور یہاں ہمارے نیپال کے اندر جب دیکھا جاتا ہے میرے بھائیوں، برائیاں بہت زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے، بہت کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے 7-8 سال پہلے جو بھوکمپ آیا تھا، جو زلزلہ آیا تھا نیپال کے اندر، کاٹمانڈو کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، وہاں پوری کی پوری بلڈنگ گر گئی تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ لوگ طوائف اڈے بنا رہے تھے، وہاں لیگل طریقے سے کام ہو رہے تھے، زناکاری اور بدکاری زیادہ پائی جاتی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا تھا؟ ان گناہوں کی وجہ سے، فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ وہ آپس میں ہم جنس پرستی کے شکار تھے، ایک دوسرے سے زناکاری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کہتے تھے اے میرے قوم کے لوگوں، یہ میرے قوم کی بچیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، شادی کر لو، اپنی زوجیت میں لے لو، لیکن وہ لوگ ان سے نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ مردوں سے اپنے خواہش کو پوری کرتے تھے، وہ ہم جنس پرستی کے شکار ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوا تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور اللہ نے ان کو زمین میں دھسا دیا۔ وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر فحاشی اور برائی اور بدکاری پائی جاتی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کی بستیوں کو تہوالہ کر دیا۔ اے لوگوں،
اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ورنہ ایسے ہی اللہ زلزلے بھیج کر کے، اللہ زلزلوں کو نازل کر کے، اللہ زمین کو ہلا کر کے اللہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْرَفُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کر کے پیئیں گے۔ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس کا نام بدل دیں گے، يُعْرَفُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ وَالْقَيْنَاتِ، لوگوں کی سرپرستی میں گانے گائے جائیں گے، باجے عام ہوں گی، ناچیں گے، والیاں ناچیں گی، شراب پیے جائیں گے، شراب کی مجلس لگے گی۔ اللہ ان میں سے بعض لوگوں کو سور بنا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ ان میں سے بعض کو سور بنا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بندر بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو زمین میں دھسا دے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں زمین میں دھسا دے۔ یہ جو شراب خوری عام پائی جاتی ہے، زناکاری عام پائی جاتی ہے، جگہ جگہ زناکاری کے اڈے عام ہیں، ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم زناکاری کے اڈوں کو بند کریں، شراب خوری کے اڈوں کو بند کریں۔ جب تک ان برائیوں کو ہم سب مل کر ختم نہیں کریں گے تب تک اللہ ایسے عذاب کو نازل کرتا رہے گا۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں، کرنے دو، اپنے سے مطلب، لوگ برائیوں میں ملوث ہونے دو، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو جیسے گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے، اس طرح سے تم بھی جاؤ گے میرے بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرے گا تو نیک لوگ بھی جائیں گے، بد لوگ بھی جائیں گے، اس میں شامل ہوں گے، سمیٹے جائیں گے۔ اس وجہ سے ان برائی کے اڈوں کو بند کرو۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 گروہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ ایک گروہ خود برائی سے رکی ہوئی تھی اور لوگوں کو برائی سے وہ جماعت روکتی تھی بھی، اور دوسرے گروہ کے لوگ کہتے تھے یہ لوگ کرتے ہیں، کرنے دو، ہمیں اسے کیا سے روکا، خود اپنا ایمان بچا کے رہو، اس سے کیا مطلب۔ اور ایک گروہ خود برائیوں میں ملوث تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا اپنی نافرمانی کرنے سے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر کے رکھتے تھے، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی نہ کوئی راہ گناہ اور معصیت کے نکال لیتے تھے۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو ان 2 گروہوں پر آیا جن لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو بندر اور ایک کو سور بنا دیا تھا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان برائیوں کو، ان شراب خوریوں کو، جو جگہ جگہ شراب کے اڈے پائے جاتے ہیں، ان کو بند کرو۔ ہم پر یہ فریضہ ہے، اور میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہتا ہوں بلکہ غیر مسلموں سے بھی کہتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم آب زمزم کا پانی پیتے ہو، اس کو تبرک سمجھ کر کے تم لوگ جو ہے بھینس کا گوشت کھاتے، ہم لوگ منع نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ شراب پیتے ہیں، یہ دلیلیں دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن یہ شراب مسلمان بھی پیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن یہ شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں شراب کی حرمت کو نازل کیا؟ کیونکہ اس میں فائدے سے زیادہ اس میں نقصان نظر آیا۔ انسان شراب پی لے تو اپنے ماں بہن بیٹی کے درمیان تمیز نہ کرے، اپنی بیٹی کے درمیان تمیز نہ کرے، اپنی بیوی کو جا کر کے ماں بہن بیٹی کی گالی دے، اپنے بھائی کو گالی دے، اس کو کوئی پتہ نہیں، اور شراب پی لے نشے کے عالم میں دھت ہو کر کے نالیوں میں گر پڑے، کہیں بھی روڈوں پر یعنی جیسے ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اس طرح سے وہ گر پڑے، اس طرح سے اس کے ذہنوں پر، اس کے دماغ پر یہ خمار چھا جاتا ہے اور اس کی عقل کو ڈھانپ دیتا ہے اور اس کے عقل کو خراب کر دیتا ہے یہ شراب۔ اس لیے
شراب کو حرام قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، جوا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ مسلمان آج کل کے 100% مسلمان بھی شراب پیتے ہیں، اور یہ شراب اس اعتبار سے ایسے پیتے ہیں کہ جیسے یعنی یہ فلٹر والا پانی ہوتا ہے، بسلری پانی میں رکھ کر کے دکاندار سے شراب کو منگواتے ہیں اور پیتے ہیں ایسے انداز میں، ایسا لگ رہا ہے کہ فلٹر کا پانی پی رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بسلری پانی پی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہو اگر تم مسلمانوں کے ایسے ڈر کر کے، مسلمانوں سے خوف کھا کر کے شراب پیتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب رستی ڈھیل کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا ہے، جتنا گناہ کرنا ہو کر لو، جتنا شراب پینا ہو پی لو، جتنا بدکاریاں کرنا ہو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ اچانک رسیوں کو پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اچانک گرفت ملے گا، اور اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اے انسانوں، تم لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کے تم شراب کو پیتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے لوگوں کے سامنے شراب پی سکتے ہو، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ جس طرح سے کیمرہ آن ہے ہمارے ہر حرکت کو اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی ہماری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہماری ساری نیکیوں کو اور ساری برائیوں کو لا کر رکھ دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کا لحاظ کرو اور قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلزال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے عام ہو جائیں گے، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور یہ وقت جلدی جلدی گزرے گا یہاں تک کہ پتہ نہیں چلے گا، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے عام ہوں گے، وَيُكْثَرَ الْحَرْجُ، اور خوریجی عام ہوگی۔ آج دیکھیے خوریجی دنیا میں کس طرح عام ہے۔ فلسطین میں دیکھیے لڑائی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہے ہیں، یہ خوریجی ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی روسیہ میں لڑائی، کبھی یوکرین میں لڑائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی کی تھی، اور آج وہ پیشین گوئیاں دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا وَيَكْسُرَ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، یعنی حرج عام ہوگا اور یہ قتل ہے، یعنی حرج کا عام ہونا یہ قتل ہے۔ القتل حتی یکثر فیکم المال، یہاں تک کہ مال کی کثرت بہت زیادہ ہوگی۔ حرج کی جو یہ ہے، آئیے اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ جو خوریزی جنگ پائے جائیں گے قیامت کے قریب وہ کثرت سے ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ایک دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ بدر سے لے کر کے، یعنی جنگ بدر سے لے کر کے قتال دجال تک 4 فتوحات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ یعنی جنگ بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں، وہ پہلی لڑائی جو لڑی گئی مسلمانوں کی وہ ہو چکی ہے، وہ پوری ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرت العرب سے تم قتال کرو گے، جو جزیرت العرب ہے، اور جزیرت العرب میں طائف، حنین، رابع، یمبو، خیبر، صالح، تبوک، درمت الجندل اور ایلا وغیرہ، یہ ساری یہ چیزیں یہ جزیرت العرب میں پائے جاتے ہیں، اور اس کی سلطنت ہے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کی سلطنت ہے فارس کی سلطنت تھی، اور فارس جو ہے عہد فاروقی میں فتح ہوا۔ دیکھیے جزیرت العرب کا فتح ہوا، فتح مکہ کے دن وہ بھی فتح ہو چکا، وہ لڑائی ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فارس
کی جو فتح ہوگی یہ تم لڑائی کرو گے فارس سے اور یہ تمہیں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، فتح یابی حاصل ہوگی۔ فارس بھی فتح ہوا اور اسی طرح سے روم کی بھی فتح ہوگی۔ فارس فتح ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا جو ہے مختلف لڑائیوں کے بعد، اور روم کے بارے میں فرمایا کہ روم سے آخری جنگ ہوگی جس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، یعنی اور اس کے بعد دجال یعنی قتال دجال سے لڑائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد دھیرے دھیرے قیامت برپا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو یہ زلزلے شراب خوری کی وجہ سے اور جو ہے زناکاری اور بدکاری کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 چیزوں سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا ایک دن صحابہ کرام کی طرف آپ متوجہ ہوئے، صحابہ کرام کی طرف اپنی نگاہ کو کیا اور فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجرین کی جماعت میں تمہیں 5 چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں تمہیں 5 چیزوں سے ڈراتا ہوں اور 5 چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم اس میں اذا ابتلیتم بہن، کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ان تدرکوہن اذا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، آپ نے فرمایا ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے اذا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، جب قوم کے اندر برائی عام ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون، تو اللہ طاعون جیسی بیماری پیدا کر دیتا ہے، اللہ طاعون جیسی بیماری مسلط کر دیتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس سے پہلے 7-8 سال پہلے دیکھیے زلزلہ آیا، کتنا خطرناک زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے کاٹمانڈو کے اندر، نیپال کے اندر بہت سی بلڈنگیں گر گئی اور کئی جگہ زمینیں پھٹ گئی۔ اسی طرح سے افغانستان میں بھی زلزلہ آیا اور کئی ملک ایسے بھی ہیں جس میں زلزلہ آتا ہے۔ میرے بھائیو آخر کیوں یہ زلزلہ آتا ہے، یہ کیوں آتا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اس کی فرما برداری کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں میں اپنے آپ کو ڈبو ڈالا، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر دیا۔ دنیا کا کوئی ایسا جرم نہیں، دنیا کا کوئی ایسی برائی نہیں کہ جو ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر نہ پائے جاتے ہو۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا لیکن ہم شراب پیتے ہیں، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا لیکن زناکاری عام ہو چکی ہے۔ دیکھیے نیپال کے اندر میرے بھائیوں، جتنے شراب کے اڈے پائے جاتے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ زناکاری پائی جاتی ہے۔ جتنا چھوٹا ملک ہے اتنی اس سے کہیں زیادہ جو ہے زناکاری کے اڈے اور بدکاری کے اڈے اور شراب کے اڈے پائے جاتے ہیں۔ جتنی شراب کی فروخت اور جتنی شراب کی خرید و فروخت اس نیپال کے اندر پائی جا رہی ہے، اتنی کثرت سے کہیں اور کسی ملک میں نہ پایا جاتا ہوگا، اتنی کثرت سے کہیں نہ شراب پیا جاتا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ شراب زیادہ پینے لگے، جب برائیاں عام ہونے لگے، جب زناکاری عام ہو جائے، اللہ بعض لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور بعض لوگوں کو کے چہرے کو مسخ کر دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی کی پیشین کوئی یہ پوری ہو رہی ہے، اور میں مسلمانوں سے، تمام لوگوں سے، تمام بھائیوں سے جن تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہوگی، یہ میرا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤ اور یہ بتلا دو کہ یہ جو عذاب، یہ زلزلہ آیا، یہ شراب خوری کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ دیکھیے 4-5 سال پہلے جو 3 سال تک کرونا میں ملوث، یعنی اللہ نے کرونا کی شکل میں ہم پر نازل کیا تھا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تمہارے باپ داداؤں نے ان عذاب کو نہ دیکھا ہوگا۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں کہ تمہارے باپ داداؤں نے جو 80 سال کے ہو گئے ہوں گے، 60 سال کے ہو گئے ہوں گے، انہوں نے 80 سال گزر جانے کے بعد، 60 سال گزر جانے کے بعد کبھی ایسی کرونا جیسی بیماری کو دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو اپنے باپ سے ڈرتے تھے، اپنے بھائی سے ڈرتے تھے،
یعنی کوئی کسی سے کرونا کی وجہ سے ہاتھ نہ ملاتا تھا، سلام کلام کرنا بند کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھلو، اپنے چہروں کو دھلو، کلی کرو۔ اس سے بہتر چیز تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتلایا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو نازل کیا تھا، اور یہ پانچوں وقت میں جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرتا، ناک جھاڑتا، کلی کرتا ہے، اس وقت بھی لوگ جو ہے اس کو وضو کو بھی فالو کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن میرے بھائیوں یہ وضو ہم اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ وضو کرو اور اپنے چہروں کو دھو، کلی کرو، انشاءاللہ کورونا سے محفوظ رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ دیکھیے آج یہ جو گزر چکے ہیں یہ واقعات، جو عذاب الہی ہم سے گزر چکی ہے، میرے بھائیوں وہ ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، وہ یاد دہانی کے طور پر ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا فشا فیہم الطاعون، تم میں طاعون جیسی بیماری پیدا کر دے گا، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں وہ بھی ان لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے، اللہ ان کو 5 سال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وشدت المعون وجور السلطان علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر جابر اور ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہے۔ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القدر ولولا البهائم، یعنی جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، لوگ زکوٰۃ پورے طور پر نہ ادا کریں، اپنے مالوں میں سے صحیح رقم نہ نکالیں، یعنی جو نصاب ہے اور اس نصاب کے مطابق زکوٰۃ نہ نکالیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارش کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ چرندے اور پرندے نہ ہوتے، یہ درخت نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ کرتا۔ آج ہماری کھیتیوں میں، آج ہمارے مال میں کیوں برکت نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہماری پیدائش میں کیوں کمی آئی؟ وجہ کیا ہے؟ آج لوگ دیکھتے ہیں کہ فصلیں بہت اچھی تھی، دھان بہت زیادہ ملے، پیداوار کھیتیوں سے بہت زیادہ ملے، لیکن چاول میں کمی آ گئی۔ وجہ کیا میرے بھائیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو صحیح طور پر نہ نکالا۔ جب زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو چھین لیتا ہے، آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق جب لوگ یا حکمراں یا گاؤں کے سرپنچ فیصلے نہ کریں تو اللہ رب العالمین آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اللہ جعل اللہ بعثهم بینہم، اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے سچ کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اے دنیا کے لوگوں تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی بنا پر ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو فساد ہوتے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچیں جو برائی کے کام ہے، برائی پر قدغن لگائیں اور خود برائیوں سے کریں اور لوگوں کو بھی منع کریں۔